يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 832 نمبر روایت ہے۔ عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس دن مسلمان ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کئی چیزیں پوچھی، کئی سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا حدثنی عن الوضو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیے کہ وضو کا ثواب کیا ہے، وضو کی اہمیت کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، جب تو وضو کرے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کیا کر، اچھی طرح دھویا کر، کیونکہ وضو کے اعضاء میں سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے سے تیرے ناخنوں کے نیچے سے اور تیرے پوروں کے اندر جو گناہ ہیں سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ پھر تو کلی کر، استنشاق کر، استنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی داخل کرنا، استنثار کر، پھر چہرہ دھو، تو اس سے اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلم میں موجود ہے کہ اگر داڑھی کے نیچے بھی کوئی گناہ ہوئے نا اللہ ان کو بھی نکال دے گا۔ پھر فرمایا اپنے کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو، سر کا مسح کر، پاؤں کو دھو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے یہی سنا ہوا ہے نا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے 832 نمبر۔ عمر بن عباسہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو اچھی طرح وضو کر لے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اذا وضعت وجہک للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دے، مراد اللہ کے لیے نماز پڑھ۔ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، کہا کہ یوم والدتہ امہ، تو ایسے ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے۔ یعنی جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، مسلم کے اندر موجود ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، لا یحدث فیہما بنفسہ، اپنے نفس سے کلام نہیں کرتا، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو 2 رکعت پڑھنے سے وضو کے بعد بھی انسان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہماری اللہ کے لیے ہوتی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں نے نا اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھودا تھا، اس میں اپنے پیسے رکھے تھے، اب مجھے مل نہیں رہے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ تو امام صاحب پتہ بہت ذہین تھے، انہوں نے کہا ایسے کر، اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور نماز میں کسی کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، صرف تیرا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تیرے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت شروع کر دی۔ اب شیطان کیسے پسند کرتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، شیطان فوراً آیا، اس نے بس وسا ڈالا کہ فلاں جگہ پر تو نے پیسے رکھے تھے، اس نے وہیں پہ نماز چھوڑ دی، نماز اس نے وہیں پہ چھوڑ دی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا اللہ کے لیے پڑھی جائے، اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ حضرت عمر بن عباسہ نے یہ حدیث نا حضرت ابو امامہ الباہلی کو سنائی، تو انہوں نے کہا انظر ماذا تقول، او عمر بن عباسہ کیا کہہ رہے ہو، سوچ کے کہہ رہے ہو کہ وضو کرنے سے 2 رکعت نماز پڑھنے سے سارے گناہ معاف؟ تو انہوں نے کہا جواب سنو ذرا غور سے سنیے گا، کہا اے ابو امامہ
رق عزمی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ودنا اجلی، میری موت کا وقت قریب ہے، کابرت سنی، بوڑھا ہو چکا ہوں، ماں بی من حاجت ماں بی من فقر، میں کسی کا محتاج ہوں نہیں، فاقلب رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول پر جھوٹ بولوں، اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے مرنا ہے، قبر میں جانے والا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور کہا اگر یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ بھی سنی ہوتی نا تو میں یہ بیان نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، میں نے 7 مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ اور فرمایا سامعتہ ذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے یہ حدیث سنی ہے، میرے دل نے یاد کی ہے۔ اب صحابی رسول سچ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھی طرح وضو کرو، بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔